إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ المؤمنون اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم سب نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ، تو کہنے لگے سردار، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر ایک بشر تمہارے جیسا، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ وہ برتری حاصل کر لے، علیکم تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانزل ملائکہ، تو ضرور اتار دیتا فرشتے، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس کو، یعنی اس دعوت کو، اس پیغام کو ہم نے نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد میں، اولین پہلے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، بھی جنت، اس کو جنون ہو گیا، فتربصوا، تو سب تم انتظار کرو، بھی اس کا، حتی حین، یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے، قال، کہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، بما، اس بات پر کہ کذبون، ان سب نے مجھے جھٹلا دیا، فاوحینا، تو ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تو بنا کشتی کو، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا، پھر جب آ جائے ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑے تنور، فسلک، تو پھر تو داخل کر، سوار کر، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر ایک میں سے دو قسمیں، اثنین، دونوں، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا، سوائے اس کے، من سبق، کہ جو بات پہلے طے ہو چکی، علیہ، ان پر، القول، بات، منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور نہ تو مجھ سے بات کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تو بیٹھ جائے، انت، تو، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک، کشتی پر، فَقُلْ، تو کہہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، جس نے، نجانا، نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، وقر ربی، اور تو کہہ اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتارنا، منزلن، اتارنا، مبارکن، برکت والا، وانت خیر المنزلین، اور تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً سب، لمبتلین، آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو، فارسلنا فیہم، پھر ہم نے بھیجا ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، ان میں سے، ان اعبدوا اللہ، اس کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، تو کیا تم سب نہیں ڈرتے؟ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے، کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی تھی، توحید کی، ایمان کی، مان لینے کی، اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا اور جھٹلا دیا اس دعوت کو، تو ان کو وعید سنائی گئی اور بتلایا گیا
کہ ان قریب تم پر ایک عذاب آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اسی کا ذکر ہے یہاں اس رکوع میں۔ اب دیکھیں پچھلے رکوع کا اس رکوع سے مناسبت یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں مومنوں کا ذکر تھا، ایمان والوں کی نشانیاں تھیں، مان لینے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں پر نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ فلاح پانے والے وہ ہیں کہ جن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہیں، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان لانے والے، کہ جو ایمان نہ لایا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اب یہاں پر فلاح نہ پانے والے، دنیا و آخرت میں تباہ ہو جانے والے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی سب سے بڑی اور پہلی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے وہ۔ اور یہاں اس کے آخر میں بھی دیکھیں ایک مناسبت ہے کہ یہاں جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس میں جو ہے سب سے آخر میں کشتی کا ذکر کیا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُ، تمہیں کشتیوں پر سوار کیا گیا۔ کشتی پر سوار کرنا بھی ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور سب سے پہلی کشتی، اس پر کون لوگ سوار ہوئے؟ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی تھی، تو کشتی کا تذکرہ سب سے آخر میں کیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور نعمت ہے۔ اور اس پر جو سوار ہوئے سب سے پہلے، جن پر یہ نعمت سب سے پہلے کی گئی، ان کا ذکر آگے ہے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے پہلے پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں کہ جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور یہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ الی قومہ کا لفظ ہے، پوری کائنات کی طرف نہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ آپ کو یہ فضیلت ملی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، تمام جن و انس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں، ان کے دور میں صرف قوم نوح ہی تھی اور باقی کوئی لوگ وہاں پہ نہیں بسا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام انہی لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ انہوں نے جا کر پیغام دیا جو ہر پیغمبر کی دعوت تھی، اور یہی دعوت، یہ پیغام قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں بار بار یہ پیغام آیا ہے۔ سورہ یونس میں بھی پڑھا، ایک ہی دعوت، سب پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ ایک ہی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہی پیغام آگے بھی آئے گا، سورۃ الشعراء میں بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ۔ سورہ نوح میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے ہر وقت اس کو بلایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ دن اور رات، بلکہ بلانے کے انداز کو بھی بدلا۔ کبھی سب کو بلایا، کبھی تنہائی میں بلایا، کبھی مجلسوں میں گیا اور کبھی محفلوں میں گیا، اور کبھی ان کو تنہائی میں جا کے سمجھایا کہ شاید مجلس کی بات بعض دفعہ لوگ نہیں سمجھتے، تو تنہائی میں جا کر کوئی بات سمجھائی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ تنہائیوں میں بھی ان کو سمجھایا اور خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی دعوت دی، لیکن یہ میرے بلانے سے، میری دعوت دینے سے اور ہی فرار اختیار کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور نہیں مانتے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میرے پکارنے سے یہ اور زیادہ آگے بھاگ جاتے ہیں۔ اور دعوت کیا تھی؟ ایک ہی دعوت، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ پہلی قوم تھی کہ جس میں شرک آیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ النوح میں پڑھیں گے کہ ان کی قوم نے ود، سواع، یعوق، یعوث اور نصر، ان کو معبود بنا لیا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور شرک کیسے آیا؟ وہاں سورۃ النوح کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کی قوم میں نوح علیہ السلام جب آئے، اس سے پہلے، نوح علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے سے پہلے، جو قوم میں نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، جن کا نام ود، سواع، یعوق، یعوث، نصر، یہ 4-5 بزرگ تھے۔ ان کے 5 بزرگ جو فوت ہو گئے تو پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نیکی کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، ہمیں سچ بتاتے تھے، سچ کی تلقین کرتے تھے، اب وہ چلے گئے
کوئی عبادت کی طرف ترغیب دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے، اب عبادت میں دل نہیں لگتا، اور ہم بھی جو ہے سست ہو گئے ہیں، آگے ہماری نسل کا کیا بنے گا؟ تو وہ اس پریشانی میں بیٹھے تھے اور آپس میں جو ہے وہ کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، ذہن میں شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کر کہا کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے جو بزرگ تھے وہ چلے گئے، اب کوئی ہمیں بلانے والا، کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے، ترغیب دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم اس لیے پریشان ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے، تم ان کی صورتیں یاد ہیں نا؟ کہنے لگا صورتیں یاد ہیں۔ کہا ان کی صورتیں جیسی صورتیں بنا لو، تم مجسمے بنا لو، لکڑی کی اور پتھر کی صورتیں اور مورتیاں اس نے بنوا لی، صرف اس نیت سے کہ تم جب ان کو دیکھو گے تمہیں وہ بزرگ یاد آئیں گے، اور جب وہ یاد آئیں گے ان کی نصیحتیں یاد آ جائیں گی، تم نے پھر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تصویریں بنا لیں، مورتیاں بنا لیں، اور تصور کیا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے بزرگوں کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا، ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، پھر ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ کافی عرصہ اسی طرح چلتا رہا، یہ ایک نسل ختم ہو گئی، ان کی اولادیں جوان ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہمارے باپ دادا، ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ عبادت کس کی کرتے تھے، مشکل میں کس کو پکارا کرتے تھے، کس کے سامنے جھکتے تھے، کس سے کوئی چیز چاہیے ہو تو کس سے وہ مانگتے تھے۔ اب یہ پریشان، انہوں نے بھی اس طرح مجلس کی، محفل کی، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ پھر شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہنے لگا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہمیں مشکل میں کس کو پکارنا ہے، کس سے دعا کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس نے وہ لے گیا اندر، جو تصویریں، وہ مورتیاں پہلے اس نے بنوا رکھی تھی قوم سے، اب ان کو کہا کہ انہی کی عبادت کرتے تھے تمہارے بزرگ، پہلے بنوائی تعظیم کے لیے کہ دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا تو عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ اب وہ قوم چلی گئی، اگلوں کو کیا کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی کی ہی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جھکو، دعا مانگو۔ یہ جو کھڑے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، آگے اندر کمروں میں مورتیاں پڑی تھیں، تو وہ سارے لوگ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر تبلیغ کی، انہوں نے 950 سال تک سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے، دن کو بھی رات کو بھی، دن رات ایک کر دیا، مجلس محفل نہ تھوڑی، ہر جگہ پر گئے۔ جب اس طرح اس انداز میں اتنے جو ہے ایک دل میں تڑپ اور ایک مشن جو ہے، جس طرح سر پہ مشن سوار ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کر کے چھوڑنا ہے، اس انداز میں جب دعوت دی اور کہا کہ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں، تو اس قوم کے سردار کیا کہنے لگے؟ فقال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا انسان ہی تو ہے۔ یعنی اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ تم سے بڑا فضیلت والا ہونا چاہیے، یہ تو تم جیسا ہے، اس کی بات ہم کیسے مان لیں؟ یرید، یہ تو چاہتا ہے، یہ تفضل علیکم، یہ تم سے بڑا بننا چاہتا ہے کہ اس کی بات ہم مان لیں، یہ لیڈر بن جائے، یہ سردار بن جائے اور ہم اس کی رعایا ہوں، یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ، اور اگر اللہ چاہتا، اس طرح اللہ اپنے پیغامات دینا چاہتا جس طرح یہ پیغام دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نہ نازل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسان کو ہی چننا تھا، ہمارے جیسا ہی تو ہے۔ اکثر قوم کی، اکثر پیغمبروں کی جو قوم تھی، انہوں نے آگے جواب یہی دیا، اسی لیے نہیں مانا کہ ہم جیسا ہی تو ہے، اس کی مان لیں تو اس کو فضیلت دے دیں ہم۔ اگر اللہ کسی اپنی بات بتانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کر دے۔ اور دوسری بات کیا کہ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے ایسی دعوت تو ابھی کبھی اپنے باپ دادا میں بھی نہیں سنی۔ اس نے اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا اور کہا کہ یہ سارے جو ہمارے بنائے ہوئے کچھ بھی نہیں کرتے، ایک الہ ہے، ایک رب ہے، اسی کی عبادت کریں۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا، ایسی بات تو ہم نے اپنے باپ دادا میں کسی میں بھی نہیں سنی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمارے باپ دادا بھی تو کرتے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا۔ آج بھی جو شرک کرنے والے ہیں، غیروں کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی صفات کو در در پہ بانٹنے والے، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قبروں، مزاروں اور درباروں پہ جا کے بیٹے مانگتے ہیں، وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے، ان کو جب بتایا جائے کہ ایک معبود ایک ہے، سجدہ اس ایک اکیلے رب کے سامنے کرنا چاہیے، دعائیں اسی سے مانگنی ہے، نظر و نیاز اسی کے لیے دینی ہے، تو وہ بھی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بات تو ہمارے باپ دادا میں نہیں تھی، وہ تو سارے یہی کرتے آ رہے تھے، ہمارے تو بزرگوں سے جدی پشتی جو ہے وہ چلا آ رہا ہے،
کہ ہم اسی کے مرید ہیں، ہمارے باپ دادا بھی جب پریشانیاں آتی تھیں وہ انہی کے نذرانے دیتے تھے، یہیں آ کے دیگیں چڑھاتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، پھر ان کی پریشانیاں ٹل جاتی تھیں۔ ہم نے تو آج تک یہ دعوت نہیں سنی کہ ایک اللہ کو اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں۔ جو بات مکہ کے مشرک کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے باپ دادا میں تو یہ بات تھی ہی نہیں، ان هو الا رجل بہ جنہ، اور جب اتنے جنون میں آ کر انہوں نے دعوت دی، دن رات صبح شام مجلس محفل میں تنہائی اور مجلسوں میں، تو انہوں نے کیا کہا، ان هو الا، لگتا ہے یہ ایسا بندہ ہے بھی جنہ، اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس سے دماغ جو ہے دماغی توازن وہ درست نہیں رہا، اس وجہ سے اس کو اب کوئی اور فکر نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، دن رات صبح شام ایک ہی دعوت ہے کہ ایک ہی دھن جو ہے سر پہ سوار ہے، وہ کیا ہے کہ تمہارا رب الہ معبود مشکل کشا حاجت روا وہ ایک ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دن رات یہی دعوت ہے، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، دن رات اسی دعوت کو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ دن رات ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی دھن سوار ہے اس کے ذہن پر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے جنون ہو گیا ہے، پاگل پن ہو گیا ہے۔ فتربصوا، اور پاگل پن تو ہو گیا، انتظار کرو حتی حین، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ اب دیکھو ایک دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں رویہ کیسا اختیار کیا جا رہا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، آگے سے قوم کیا کہتی ہے، تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، چلو ہمارے سمجھانے سے یہ نہیں رک رہا، ہم نے تو بار بار روکا ہے اس کو کہ ہمیں یہ دعوت نہ دیا کر، ہمیں یہ تقریر نہ سنایا کر، ہمیں یہ پیغام نہ دیا کر، کوئی خیال کیا کر، ہماری مجلسوں میں نہ آیا کر، یہ بار بار آ جاتا ہے، جہاں کہیں 2-4 کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے یہ آ جاتا ہے دعوت دینے کے لیے۔ دعوت کیا ہے، ما لکم من الہ غیر، تمہارا اس رب کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، مشکل کشا وہ ہے، بیٹے دینے والا وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، فراوانی عطا کرنے والا وہ ایک ہے، اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ دعوت صبح شام دن رات دے رہے ہیں، اور آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، روک روک کے تھک گئے ہیں، پھر بھی نہیں رکتا تو انتظار کرو کس کا، اس کی موت کا، کہ کب اس پر موت آئے اور یہ ختم ہو جائے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ اس طرح اس جنون کے ساتھ ہم دعوت دینے کے لیے تیار ہیں، بتانے کے لیے اپنوں کو جو کلمہ پڑھنے کے باوجود قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں جن کے عقیدے میں شرک ہے، جنہوں نے رب کی صفات کو در در پہ بانٹا ہوا ہے، کیا ہم اس جنون کی حد تک ان کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو ایک آدھ دفعہ کسی کو بتا دیں تو پھر کہنا شروع کر دیتے کہ اس کو تو ہم نے کہہ دیا نا، یہ تو مانتے ہی نہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں، کتنی دفعہ تو بتا دیا ان کو، اور پھر دعوت دیتے، کوئی ایک آدھ ہمیں بات سننی پڑ جائے پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، ہم چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کو دیکھیں، 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، قوم نہیں مانتی، باتیں کرتی ہے اور نکال دینے کی دھمکیاں دیتی ہے، اور لیکن نوح علیہ السلام لگے ہیں، اور جب انتہا ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کیا کہا، رب انصرنی بما کذبون، اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ بلکہ پہلے ہے نا، ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی، نوح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اللہ دن رات میں نے ان کو دعوت دی ہے، دن رات بلایا ہے، مجلس محفل تنہائی علیحدگی میں، ہر وقت جو بھی موقع ملا میں نے تیرے دین کی دعوت دی ان کو، لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو کیا کر، ایسا کر کے اب ان کو تو ختم کر دے۔ اللہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ تیری دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اب تو کیا کر کے ان کی ساری، یہ آگے اگر ان کی نسلیں بھی پیدا ہوں گی تو وہ بھی کافر ہوں گے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ یہ اب نہیں مانتے
تو کیا کر کے ان کی نسل کو ختم کر دے، تو طوفان بھیج دے۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی کہ اللہ آپ ان کی نسلیں ختم کر دے، میں نے 950 سال کا میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اوحینا الی، ہم نے پھر وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، کیا انسنا الفلکا، کہ تو ایک کشتی بنا بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی، یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی کشتی تھی، بڑی کشتی بنائی، بہت بڑی کشتی۔ جب آیا اللہ فرماتے فیضا جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے، وفارت تنور، اور تنور پھٹ پڑے، اللہ کا جب حکم آیا تو تنور سے پانی، زمین سے بھی پانی نکلا۔ اور تنور عربی میں بھی روٹیاں جس میں لگائی جاتی ہیں اس کو تنور کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اسے تنور کہا جاتا ہے۔ تو اس تنور سے جہاں آگ تھی وہاں سے پانی نکلا نیچے سے، اور اوپر سے بھی آسمان سے بھی پانی برسا، اتنا پانی آیا، اتنا طوفان آیا کہ وہ پانی بڑھتا گیا، اور صرف وہ لوگ بچے، سب کو ڈبو دیا، صرف وہی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا فَاسْلُكْ فِيهَا، اس کشتی میں اب سوار کر، من كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہر جوڑے میں سے دو، ہر چیز کا جوڑا دو، جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق، ہر میں سے 2 کا جوڑا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والے، اہل سے مراد گھر والے بھی، اور اہل سے مراد اصل وہ جنہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، کہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، کہ جو ایمان لائے، مومنوں کو بھی اس پر سوار کرو، الا من سبق علیہ القول، مگر اس کو سوار نہیں کرنا چاہے آپ کے اہل میں سے بھی کیوں نہ ہو، کہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے مراد نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہ جو ایمان نہیں لایا تھا، کنعان جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور ان کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ اور آنکھوں کے سامنے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ ہود میں، کہ سامنے آنکھوں کے ہے، اور پہاڑی پہ چڑھ جانے والا، نوح علیہ السلام نے کہا کشتی پہ سوار ہو جا، اور وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کشتی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اور مجھے یہ پہاڑ طوفان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ پہاڑیوں پتھروں کا پجاری، وہ کہنے لگا یہ مجھے پہاڑی بچا لے گی، لیکن نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کہ تو موج آئی اور غرق ہو گیا بیٹا، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اللہ فرماتے اس کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے یہ واقعات ہمیں اس لیے قرآن میں دکھائے اور بتائے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اہل ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، ایمان نہیں لائے، تو نوح علیہ السلام ان کو طوفان سے نہیں بچا سکے، ڈوبنے سے نہیں بچا سکے۔ اگر ایمان ہوتا تو بچ جاتے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ اس مشرک کے بارے میں جو تجھ پہ ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں مجھ سے سفارش بھی نہیں کرنی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجھ سے بات بھی نہیں کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ یہ غرق ہونے والے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے ان کا۔ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اٹل حکم کیا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ مشرک تھے، ایمان نہیں لائے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فیصلہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے باپ کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنا قانون تبدیل نہیں کرنا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیوں نہ ہو، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، عقیدے میں شرک تھا، اسی حالت میں مر گئے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہے ان کی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، آگے فرمایا کہ جب تو بیٹھ جائے، تو بھی وَمَن مَعَكَ، اور جو تیرے ساتھی ہیں وہ بھی عَلَى الْفُلْكِ کی کشتی پر، جب تم کشتی پر بیٹھ جاؤ، استویت، اگر اصل اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ٹک جانا، سیدھے ہو جانا، یعنی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جو ہے کیونکہ طوفان آ رہا ہے، کشتی چلے گی، ہچکولے کھائے گی، تو جب سیدھی ہو جائے کشتی، ٹک جاؤ، تم بھی ٹک کے بیٹھ جاؤ، تو پھر کیا کہو؟ قل الحمدللہ، تم کہو الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس رب نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا کر دی ہے۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارک، اور اللہ سے دعا کرو، کیا؟ اللہ ہمیں اتارنا ایسی جگہ پر جہاں جو برکت والی ہو، ایسی جگہ اتارنا۔ اب کشتی چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے ٹکتی ہے، وہ جا کے جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکی، تو اللہ نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ کشتی پہ جب سوار ہو جاؤ
کشتی صحیح سمت میں چلنے لگ جائے اور سیدھی ہو جائے، تم ٹک کے بیٹھ جاؤ، تو دعا کرو کہ الحمدللہ، اور رب سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ آپ ہمیں اتارنا تو ایسی جگہ پر اتارنا جو برکت والی ہو۔ اس دعا کو یاد کر لیں۔ ہم بھی اگر کہیں جا رہے ہوں سفر پر، یا کہیں ارادہ ہو رہنے کا، رہائش لینے کا، مکان پلاٹ لینے کا، مکان بنانے کا، تو اللہ سے یہ دعا کریں انزلنی منزلا مبارکہ، اللہ ہمیں ایسی جگہ رہائش دینا جو ہمارے لیے بابرکت ہو، جہاں ارد گرد تیری رحمتیں ہوں، جہاں پر رحمتوں کا نزول ہو، جہاں پر تیرے دیندار بندے ہوں، ایماندار بندے ہوں، جہاں پر ہماری بھی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہو۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکہ، اللہ ایسی جگہ اتارنا جہاں، ایسا گھر دینا جو برکت والا ہو۔ ہوتا ہے نا کئی چیزوں میں جو ہے نحوست ہوتی ہے، کہ حدیث میں بھی آتا ہے گھر، سواری، ان چیزوں میں جو ہے اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ اصل نحوست تو انسان کے اعمال میں ہے نا، کہ اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگ بھی اس کو ایسے مل جاتے ہیں جو فتنے والے، فساد والے، غلط کاری کرنے والے، تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی جب دعا کر کے انسان جائے گا، یا دعا کر کے انسان اپنا مکان ڈھونڈے گا، رہائش کا بندوبست کرے گا، یا رہنے کا، یا عام رہائش بھی ایک مستقل رہائش، یہ کہ آپ مہینے کے لیے کہیں پر گئے ہیں، سال کے لیے گئے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں، 2-4 دن کا سفر ہے آپ کا، تو آپ کو ساتھی کیسے مل رہے ہیں، آپ کو فلائٹ کس طرح کی مل رہی ہے، آپ یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو گاڑی کیسے ملی ہے، اور آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں آپ کے ہمسائے کیسے ہیں، جس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ساتھی عطا کریں گے جو برکت والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جن کی باتوں سے خوشبو آئے گی، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے، عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کو دیکھ کے آپ بھی عبادت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی جلیسا صالحا، صبح صبح جب نکلنے لگتے گھر سے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تو مجھے نا اچھا ساتھی عطا کر، جلیسا صالحا، اللہ میں جا رہا ہوں، جا کے باہر کسی کو ملوں گا، کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، اللہ مجھے صالح نیک انسان کی صحبت عطا کر دینا۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا پیچھے پڑھا ہے ہم، جب ان کو بادشاہت ملی تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دے، ٹھیک ہے، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے فوت کرنا تو مسلمانی کی حالت میں، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اچھے کاموں کی اور اچھی جگہ کی، اچھی رہائش کی، اور اللہ رب العالمین سے جو ہے برکت اور رحمت مانگنی چاہیے۔ ان فی ذلک اس قوم کے واقعے میں اللہ فرماتے ہیں بہت ساری نشانی ہے، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، ان کو بھی ہم نے آزمایا۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہم آزمائیں گے، ان کی بھی آزمائش ہوگی، اور آگے اور قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے ثم انشأنا من بعدہم، ہم نے ان کے بعد لوگ پیدا کیے، قرنن آخرین دوسرے، اس سے مراد قوم عاد ہے، کیونکہ پیچھے پڑھا ہے ہم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر تھا، یہاں بھی اب انہی کا ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا، ان کی طرف رسول بھیجے، اس رسول سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے، وإلی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فارسلنا فیہم رسولا، ان کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، اس کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، اس رسول نے بھی آ کر اپنی قوم کو کیا پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا، الہ کے یہ سارے معنی ہیں، کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، اس رب کے علاوہ، ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں۔ آگے اگلے رکوع میں کسی پیغمبر کا ذکر ہے، تقریباً ایک پورا رکوع، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آگے پھر مومنین کی کچھ اور صفات بیان ہوں گے۔ تو ایک ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.